جن کی اسلامی بڑی خدمات اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جنت کی بشارت دی تھی، نامزد کر کے فرمایا ان میں جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے امیر بنانا۔ اچھا یہ ایک اور بات بتا دوں نا، یہ انتہائی اہم چیز ہے، یہ ذہن میں رکھ لے کہ کبھی سوال اس طرح آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے جانشین کیسے بنایا تھا، حضرت عمر نے اپنا جانشین کیسے بنایا تھا، حضرت عثمان نے کیسے بنایا، یہ یاد رکھ کے یہ اہم چیزیں ہیں۔ اور تاکید کر دی کہ میرے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ معاملہ طے ہونا چاہیے، یہ 3 دن بھی نوٹ کر لے۔ اور حضرت صہیب کو حکم دیا کہ میرے دفن سے فرات کے بعد ان 6 آدمیوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دینا، اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔ عبداللہ آپ کے صاحبزادے مشورہ میں شریک رہیں گے، لیکن امارت سے انہیں کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کثرت رائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا حساس مسئلہ تھا۔ آخری وصیت، نامزدگی کی مرحلہ سے فرات، یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ ان 6 افراد میں سے جو بندہ سلیکٹ ہوا، یعنی جنہوں نے، لیکن جس نے کسی نے اس کے مقابل میں مزاحمت کی، مخالفت کی، تو اس کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، نامزدگی کے مرحلہ سے فراغت کے بعد لوگوں نے فرمایا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو مہاجرین، انصار، اعراب، اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے، اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق کی تشریح فرما کر تاکید فرمائے کہ ذمیوں سے جو اقرار ہے اسے پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑایا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ کبھی امور سے فرات کے بعد ذاتی معاملات کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرض ادا کرنا، اگر میرے متروکہ مال سے ادا نہ ہو سکے تو خاندان عادی سے، جن کا خاندان تھا، درخواست کرنا، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو کل قریش کے علاوہ اور کسی کو تکلیف ہو وہ نہ دینا۔ وفات کب ہوئی تھی؟ یعنی شہادت۔ ان وصیتوں کے بعد 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہجری سال کو شنبہ کے دن اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی نماز جنازہ پڑھے، تو یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ وفات 1 محرم کو ہی ہے، اور اس طرح نماز جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور آقائے نامدار کے پہلے میں سپرد خاک کیے گئے، انتقال کے وقت 63 سال انتہائی اہم ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کی عمر 63 سال، ابو بکر کی وفات کے وقت 63 سال، عمر فاروق کی وفات کے وقت 63 سال، اور مدت خلافت 10.5 سال ہے۔ کتنے سال؟ 10.5 سال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام جب قبر سے اٹھیں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، اور آپ کا بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ ہوگا، اور تینوں قبروں سے قیامت کے دن وہ ایک ساتھ اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد، وفات کے بعد حسب ذیل اولاد یادگار چوڑی عبداللہ، عاصم، عبدالرحمن، زید، مجیر، اور ان میں 3 اول ذکر اولاد زیادہ نامور ہیں، اور اولاد اناس یعنی مطلب جو بیٹیاں ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ، رقیہ تھی۔ آخر عمر میں خاندان نبوت سے شرف انتصاب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کی صاحبزادی کلثوم سے 40,000، یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بولا تھا، سمجھ آ رہی نا؟ آخری عمر میں یعنی 17 ہجری میں حضرت علی کی بیٹی کلثوم سے شادی کی تھی، 40,000 درہم مقرر کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت سے ایک نسبت قائم ہو جائے۔ فاروقی کارنامے تو ہم نے پڑھ لیے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہاں میں آپ کو یہ جو اس میں کچھ ہے بھی نہیں، اس طرح صیغہ عدالت تھا، فوج کا وہ تھا، یہ سارا انہوں نے بنایا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ تو ان کے کارنامے۔ پولیس کا نیچے آ جائے نا، پولیس کا محکمہ بس یہ اس نے بنایا تھا۔ جیل خانے جو ہے نا یہ بھی اس نے بنایا، یہ جیل خانے پہ آپ دیکھ کے جہاں وہ ہونا میں آپ کو وہ بتاتا رہوں گا۔ یہ پولیس کا جو ادارہ ہے نا حضرت عمر فاروق نے یہ بنایا تھا۔ جیل خانے جو ایسا تھا نا کہ صفوان بن امیہ کا جو گھر تھا نا مکہ مکرمہ میں، وہ انہوں نے خرید لیا تھا، اور پھر اس میں جیل خانہ جو ہے نا وہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیل خانے اس نے، اور اسی طرح نیچے آ جائے پھر آبپاشی کا نظام ہے نا، آبپاشی کا، تو انہوں نے بہت سی نہریں بھی وہ بنائی تھی، اور نہر امیر المؤمنین بھی ایک نہر ہے جو انہوں نے بنائی تھی 18 ہجری میں، وہ بھی اسی جو تقریباً 99 میل جو ہے نا وہ لمبی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بیت المال کا جو ہے نا وہ محکمہ ادارہ جو ہے نا وہ بھی اسی نے وہ بنایا تھا مستقل طور پر۔ کس کا ادارہ؟ بیت المال کے ادارہ کو۔ اور اس میں ایک اور بات بھی آپ نوٹ لے کے یہ ذہن میں رکھ لے، نوٹ کر لے اس چیز کو کہ مرکزی بیت المال کے جو نگران تھے وہ حضرت عمر نے عبداللہ بن ارقم کو بنایا تھا، اور جبکہ کوفہ کے بیت المال کے جو
وہ تھے نا افسر تھے، وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو بھی اپنے پاس وہ ذہن میں رکھتے۔ صیغہ فوج کا ادارہ بھی حضرت عمر نے 15 ہجری میں ولید بن حشام کے مشورے سے نہایت، اس صفحہ 185 پر دیکھ کے یہ نوٹ کر لے اپنے پاس، فوج کا جو صیغہ، یہ جو مستقل فوج آج ملکوں کے پاس ہے نا، مسلمانوں کے پاس، یہ اسی کی ہے۔ تو 15 ہجری میں ولید بن حشام رضی اللہ عنہ کے مشورے پر فوج کا انتظام کیا تھا؟ وہ بنا دیا تھا۔ یہ بھی اپنے پاس لکھ لو، اس چیز کو بھی لکھ